بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 12 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے سپاہگری اور فن تقریر میں مہارت حاصل کی اور ابھی جوانی کا آغاز ہی تھا کہ آپ کی جرأت و شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے تجارت کے سلسلے میں دور دور کے ملکوں کا سفر کیا تو دوربینی، وسیع نظری اور تجربہ کاری کے اوصاف بھی پیدا ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ کا نام عمر ہے، ابو حفص کنیت ہے، فاروق لقب ہے، والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام حنتمہ۔ آپ عدی بن کعب کی اولاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ بن کعب کی۔ یوں آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان عرب میں بہت معزز سمجھا جاتا ہے۔ قریش کی سفارت اور ان کے باہمی جھگڑوں میں ثالثی کی خدمات اسی خاندان سے متعلق تھیں۔ آپ کی عمر 27 سال کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں حق کی آواز بلند کی۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدا بھلی نہ معلوم ہوئی اور اسے دبانے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر اور دلیر آدمی تھے، مضبوط ارادہ کے مالک تھے، جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے تھے اس کو کر گزرتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ کسی سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ اسی واسطے ان کی اسلام سے دشمنی بھی اتنی ہی سخت تھی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں بھی اتنے ہی بے باک تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم دل بھی رکھتے تھے جس میں اپنے گھر والوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ حقداروں اور ضرورت مند رشتہ داروں کے واسطے محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت کے وقت جو مسلمان حبش کو گئے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ دار خاتون حضرت ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ اپنے شوہر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ربیع کے ساتھ جا رہی تھیں۔ جب وہ چلنے کے وقت اپنے اونٹ پر سوار ہونے لگیں تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام عبداللہ کہاں کی تیاری ہے؟ حضرت لیلہ جانتی تھیں کہ عمر کے مسلمانوں کے بہت سخت دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے صفائی سے کہا، آپ لوگ ہر وقت مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک خدا تعالی مسلمانوں کے چھٹکارے کا کوئی راستہ پیدا نہیں کر دیتا اس وقت تک ہم وطن سے دور ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے بے چین ہو کر کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ پیارے دوستو، قریش کے جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے ان سب ہی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت اثر تھا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور مسلمانوں کو واپس قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان پر اور زیادہ اثر ہوا، مگر اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و غضب اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی قریش کا شیرازہ بکھرا اور ان میں پھوٹ پڑی، خاندان تقسیم ہو گئے اور گھر والے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اسی کی وجہ سے ایک گھر میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دشمن دین ابو جہل جل کر کباب ہو گیا اور اس نے طیش میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر ابو جہل کی بھانجے ہوتے تھے، انہوں نے ماموں سے جا کر اس امر کی تصدیق کی۔ اب حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر اسی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی عدی کے ایک شخص نعیم ابن عبداللہ ملے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طریقے سے
مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس بات کو اپنی قوم سے اس لیے چھپاتے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ لوگ تکلیفیں اور طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر کو ننگی تلوار لیے تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، عمر ابن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو خدا کو ایک بتاتا ہے۔ حضرت عمر کو غضبناک دیکھ کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، انہوں نے حضرت عمر سے کہا، خدا کی قسم عمر، تمہارا دل خود تمہیں ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے کے بعد اب مناف کی اولاد تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ تم ذرا اپنے گھر جاؤ اور پہلے اپنے گھر والوں کو ہی خبر لے لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے کون سے گھر والوں کو کہہ رہے ہو؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید ابن زید ابن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، اس لیے کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو تم ان کا فیصلہ کرو۔ پیارے دوستو، حضرت عمر کو اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں اس بات کو عمر سے چھپاتے تھے۔ اس لیے حضرت نعیم کے منہ سے اب یہ بات سن کر انہیں بے حد تعجب ہوا اور ساتھ ہی وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ اسی وقت پہلے اپنے بہنوئی کی گھر کی طرف مڑ گئے۔ غصے کی آگ ان کے سینے میں دہک رہی تھی اور بے حد غضبناک ہو رہے تھے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو باہر دروازے پر ہی انہوں نے سنا کہ کوئی شخص گھر میں آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک دم اتنے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھر کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں ابن خطاب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی سب لوگ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی جلدی قرآن پاک کو چھپانے لگے۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن اور ان کے شوہر سعید حضرت خباب ابن ارس کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے متعین کیا تھا کہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ ان دونوں کو سکھا دیا کریں۔ اس وقت حضرت خباب ان کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، وہ جلدی سے اٹھے اور گھر کے اندر ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے اور جا کر کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کسی خوفناک شیر کی طرح داخل ہوئے اور ٹٹولنے والی نظروں سے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اس شخص کی تلاش تھی جس کی آواز انہوں نے دروازے پر سنی تھی، لیکن جب انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے سوا کوئی تیسرا نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان دونوں سے انتہائی غضبناک ہو کر پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے ان دونوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بزرگوں کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر سچائی بزرگوں کے دین میں نہ ہو بلکہ دوسروں کے دین میں ہو تو اسے کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بہنوئی کی طرف بڑھے اور مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کر لو۔ تم ہمیں صرف اسی لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر اب ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ کم ہوا اور انہوں نے ہاتھ روک لیا، اور جب انہوں نے اپنی بہن کے سر سے خون بہتے دیکھا تو انہیں بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ عمر نے اپنی بہن سے کہا، ذرا وہ کتاب مجھے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم ناپاک ہو اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے پہلے وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لے کر اسے دیکھا، کہیں کہیں سے پڑھا، ان کا دل اس کلام کے جلال اور ہیبت سے کانپ اٹھا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، کتنا خوبصورت اور کتنا قابل عزت کلام ہے یہ۔ پیارے دوستو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے، عمر، میری آرزو ہے کہ خدا اپنے نبی کی دعوت کو ماننے کے لیے تمہیں چن لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ خدایا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس لیے کاش وہ تم ہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہا تب پھر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا وہ اس وقت صفا کے دامن میں ارقم بن ارقم کے مکان میں ہیں۔ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اسی طرح ان کے شوہر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے پاس ایک مشرک کی حیثیت سے گئے تھے، خدا تعالیٰ کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے پہنچے تھے، اور اب وہی عمر اس حیثیت میں یہاں سے نکلے کہ خداوند کریم کو ایک مانتے تھے اور خدا کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیں اور سب کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اعلان کریں۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقم کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں ابن خطاب ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر عمر ابن خطاب ہیں، ہمیں دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ اندر آ کر کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو، اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا، عمر اسلام قبول کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کہے، فوراً ہی سارا گھر صحابہ کے نعروں سے گونج اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارا مکان ہیبت و جلال سے لرز اٹھا۔ وہ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے پر بے حد خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق اور سچائی پر ہی رہیں گے چاہیں مریں یا جئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم چاہے مرو یا جیو سچائی ہی پر رہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں؟ ہم سچائی پر ہیں اور مشرک غلطی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ ہم ابھی تک تھوڑے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا بنا کر بھیجا ہے، وہ تمام مجلسیں جن میں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، ان سب میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ یہ دن قریش کے لیے زبردست رنج اور صدمے کا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے گویا ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان جتنے خوش تھے، ان سے زیادہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے پر مسرور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں رہا گیا، وہ اسی رات میں ہرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے پھرنے لگے اور اسی قوت کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے جس قوت سے وہ انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، جو قریش میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल बाहर आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाहर देखकर उसने उन्हें खुशामदीद कही और कहा, किस लिए आए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ये बतलाने आया हूँ कि मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ और जो किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसकी तस्दीक करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे ही अबू जहल ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज सुने, वो भौंचका सा होकर रह गया और उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धक्का देते हुए बड़े ज़ोर से कवार बांध किए और गुस्से में चिल्लाकर कहा, खुदा तुझे गारत करे। कुरैश ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सख्तियाँ करनी शुरू की और उन्हें सताना और तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार की धार से उनके साथ बैठ गए और बड़ी बहादुरी के साथ उनके सामने कहते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं खुदा के एक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देता हूँ। अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो मेरी ये तलवार उसका फैसला कर देगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम बिन अरकम के मकान में पनाह गज़ीन रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त ली कि मुसलमान खुल्लम खुल्ला बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। उसके बाद मुसलमान दो कतारें बनाकर काबा की तरफ रवाना हुए। एक कतार के सरे पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरी कतार के सरे पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये जमात चली तो उनके कदमों चाप से रोबो दाब टपकता था। सब ने काबे में पहुंचकर बेझिझक नमाज अदा की। कुरैशी सरदारों ने जब ये मंजर देखा तो अपने ज़ुल्म सितम का महल गिरता हुआ महसूस किया, ख़ास तौर से जब उन्होंने सफ़ों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उनके सीनों पर सांप लौटने लगे। उसी वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ारूक का खिताब अता फरमाया, इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए से हक़ और बातिल में फ़र्क कर दिया था। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िंदगी के वाक़यात पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।